السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہاں پتہ تھا کہ میری زندگی میں قیامت ایسے دبے پاؤں آ جائے گی۔ میں تو اپنی زندگی کی الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی جب میری ذات کے پرخچے اڑ کر رہ گئے۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ سوچ سوچ کر میری روح کانپ گئی۔ دل چاہتا ہے کہ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں، مگر میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ جو بھی گھٹنا گھٹی ہے اس میں سارا قصور میرا ہی ہے۔ دنیا والے جب مجھ پر رحم کھاتے ہیں اور دوسروں کو ظالم ٹھہراتے ہیں تو میں بھی دوسروں کو ہی برے القابات سے نوازتی ہوں۔ میری زندگی کی کہانی ایسی ہے جسے سن کر یا تو آپ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگیں گی یا پھر مجھ پر رحم کرنے لگیں گے۔ میں اپنی زندگی کا قصہ سب سے بھیانک بات سے سنانا شروع کرتی ہوں۔ میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جب محلے دار ایک عورت نذیرہ ہامتی ہوئی میرے گھر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، شمیلہ، تو یہاں گھر کے کام کاج کر رہی ہے جبکہ وہاں کھیتوں میں تیری بیٹی پر قیامت گزر گئی اور تجھے علم تک نہیں ہوا۔ کیسی ماں ہے رے تو؟ پورا گاؤں کٹا ہے۔ میرے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ شمیلہ، کیسی ماں ہے تو؟ مجھے اپنے جوتے کی بھی خبر نہیں تھی۔ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی میں کھیتوں کی طرف بھاگنے لگی، ساتھ ہی ساتھ خود سے سوال کرتی جا رہی تھی کہ کیسی ماں ہے تو؟ کیسی ماں؟ تو جھاڑو دیتے ہوئے میرے ہاتھ کیوں کام تھے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی تو کم از کم رکی جاتی۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ جب اولاد پر کوئی آفت آتی ہے تو قبر میں بھی پڑی ماں کی روح تڑپ جاتی ہے، تو پھر مجھے کچھ برا ہونے کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ شمیلہ، تو ماں ہے بھی کہ نہیں؟ میں ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کھیتوں تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے ہجوم اپنے دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیلنا شروع کر دیا اور پھر اپنی بیٹی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ لٹی پٹی سی تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے احساسات ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ مجھے سب سے بڑا سوال جو دکھائی دیا تھا وہ یہ تھا کہ ماں، جب مجھ پر یہ سب گزر رہا تھا تو کہاں تھی؟ میں بولی، بانو، کس نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ وہ میرا سوال سن کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں اسے سوال کرتی جا رہی تھی مگر وہ بالکل چپ چاپ تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا مگر وہ پھر بھی مجھے کوئی جواب نہیں دے سکی۔ تب نذیرہ آگے بڑھی تھی۔ اس نے زمین سے میری بیٹی کا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑا دیا تھا اور مجھ سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کو گھر لے جا۔ میرے قدم من من کے ہو گئے۔ میں اپنی بانوں کو اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے گھر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میرے وجود کے ایک ایک حصے سے بد دعا نکل رہی تھی۔ میں یہ کہتی جا رہی تھی کہ یا اللہ، جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اس کو تو ذلیل و رسوا کر دے، اس کو تو دونوں جہاں میں ذلیل و خوار کر دے۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے آئی تھی۔ تب تک میرا شوہر بھی گھر پہنچ چکا تھا۔ اس تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ وہ ہکا بکا سا تھا، کہنے لگا، میری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پھر میری بولی بالی بیٹی کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ میں بولی، ماجد، لوگ یہ سب دشمنی میں نہیں کرتے، اپنے مفاد کی خاطر کرتے ہیں۔ میری بیٹی چارپائی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ پھر اچانک سے دروازہ کھلا اور میری ساس دوڑتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ آج دوسرے گاؤں اپنی بیٹی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر چلانے لگی کہ آوارہ بے حیا، تو کہاں تھی جب تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو گیا؟ تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ جب میں گھر پر ہوتی ہوں تو اسے اپنی نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیتی۔ تو ایسے کون سے کام کر رہی تھی جو بیٹی کا خیال بھی نہ رکھ پائی؟ میری ساس یہ سب الفاظ میرے شوہر کے سامنے ادا کر رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی بہت شکی مزاج کی تھی۔ میں روتی رہی۔ اس دنیا میں اس واقعے کا دکھ مجھ سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا ہے بھلا؟ مگر اب مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ ہم گاؤں کے مکین لوگ یہ کہاں جانتے تھے کہ ایسی گھٹنا جب گھٹ جائے تو سب سے پہلے لڑکی کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے، اس کی رپورٹ بنائی جاتی ہے، پھر تانے میں پرچہ درج کروایا جاتا ہے۔ ہم تو سادہ سے لوگ رو پیٹ کر خود ہی چپ کر جاتے۔ خیر، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم صبح یہ واقعہ پنچایت کے پاس لے کر جانا۔ اس نے حامی بڑھ لی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس سے سوال پوچھتی رہی تھی مگر وہ کوئی خاطر خواہ جواب دینے سے قاصر تھی، کیونکہ میری بیٹی پاگل تھی۔ وہ ایک ہی جملہ دہراتی جا رہی تھی، امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو تسلی دی مگر اس کا خوف کسی صورت بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر بولا کہ بانوں کو تیار کر دو۔ میں نے سرپنچ صاحب سے بات کر لی تھی۔ میں نے ایک بڑی سی کالے رنگ کی چادر بانوں کو اڑا دی، خود بھی چادر اوڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ چل دی۔ میری ساس بھی ساتھ ساتھ چل دی۔ پنچایت لگائی گئی۔ سرپنچ نے میری بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹی، کل کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی، میں کھیلتی کھیلتی کھیتوں میں آ گئی تھی ابو کے پاس۔ ابو کہاں تھے مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر ایک برے سے انکل نے مجھے مارا۔ وہ رونے لگی۔ سرپنچ کہنے لگے، بیٹی، تم مجھے بتاؤ انکل کون تھا، میں اسے ماروں گا۔ میری بیٹی نام لینے سے قاصر تھی، کہنے لگی، نام نہیں پتا۔ بانو ظالم شخص کو پہچان بھی نہیں پائی تھی۔ 3 دن تک سرپنچ اپنی حویلی میں بانوں اور گاؤں کے مردوں کو بلاتا رہا۔
تاکہ وہ اپنی مجرم کو پہچان سکے، مگر وہ ناکام رہی۔ سرپنچ نے کیس ختم کر دیا۔ میں بے انتہا مایوس ہو گئی۔ انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی تو حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر جب مجھے پتہ چلی تو میں سختے میں آ گئی تھی۔ یہ کیوں ہو گیا تھا؟ میری بیٹی تو پاگل تھی، وہ تو اپنے وجود کو سنبھال نہیں سکتی تھی، اور پھر یہ بچہ۔ میں نے یہ بات اپنی ساس سے چھپا لی۔ میری ساس مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ جب اسے یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی، مگر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دائی واپس جاتے ہوئے میری ساس کو بتا گئی کہ تیری پوتی حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر میری ساس کسی سانڈ کی طرح مجھ پر پل پڑی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کے سامنے بھی اس نے خوب ہنگامہ مچایا۔ وہ یہی کہتی جا رہی تھی کہ مجھے بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ پھر میرے شوہر سے کہنے لگی، ماجد تم ابھی کی ابھی اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، یہ کمبخت عورت گھر میں رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، امی خدا کے واسطے میری جان چھوڑ دو، میں اس وقت جس تکلیف سے گزر رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ بانو دیوانی ہے، پاگل ہے، مگر ہے تو میری بیٹی ہی نا، ہے تو میری عزت ہی نا۔ میں سچ سچ بتا رہا ہوں کہ اگر گھر کے یہی حالات رہے تو میں چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں گا۔ میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے سے بے انتہا پیار کرتی تھی، اس لیے ڈر کر چپ کر گئی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ایک دن ہمارے گھر محلے کے امام صاحب آئے، کہنے لگے، میں ماجد سے ملنے آیا ہوں۔ جب تک میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا تھا تب سے ماجد سارا دن گھر ہی پڑا رہتا، وہ نہ کہیں آتا تھا اور نہ کہیں جاتا تھا۔ ماجد کو میں نے جا کر بتایا کہ مولوی صاحب تم سے ملنے آئے ہیں تو وہ حیران ہوا تھا، کہنے لگا، انہوں نے مجھ سے کیا کہنا ہے؟ میں بولی، اس بات کا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں نے انہیں صحن میں بٹھا دیا ہے، ان سے آ کر خود ہی پتہ کر لو۔ ماجد نے میری بات مان لی۔ وہ باہر آیا اور مولوی صاحب کے سامنے نادم سا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، جی آپ نے مجھے یاد کیا؟ مولوی صاحب نے ماجد کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے، بانو میری بیٹی ہے۔ ماجد نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب سے یہ واقعہ پیش آیا تھا میں نے آج ماجد کو اس طرح سے بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، مولوی صاحب میری بچی بے گناہ ہے، معصوم ہے، وہ تو مجھے ڈھونڈ رہی تھی گلی کوچوں میں، مجھے نہیں پتا کس نے میری بچی کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ آپ تو اللہ والے ہیں نا، آپ تو دن رات اللہ کے گھر کی خدمت کرتے رہے ہیں، آپ دعا کریں وہ شخص میرے سامنے بے نقاب ہو جائے جس نے یہ سب کیا ہے، میں اس کمینے انسان کو اپنے ہاتھوں سے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ماجد کی بات سن کر مولوی صاحب کا رنگ جیسے اڑ گیا تھا، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ بڑی دیر تو ہمارے گھر کے صحن میں خاموشی چھائی رہی، پھر مولوی صاحب بڑی دیر بعد بولے۔ وہ کہنے لگے، ماجد جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہم ماضی میں ہوئے واقعے کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ میرے بیٹے میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ ان باتوں کو پیچھے چھوڑ کر اب آگے کا سوچو۔ ماجد بولا، کیا سوچوں مولوی صاحب؟ یہ کہ میں نانا بننے والا ہوں، اس بچے کا نام مجھے کیا رکھنا چاہیے؟ ماجد آج اپنے دل کے زخم سارے کھول رہا تھا۔ وہ ہم عورتوں سے تو کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس نے کبھی یہ ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ وہ اس وقت کس عذاب سے گزر رہا ہے۔ ماجد کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر میں شرمندگی کی دلدل میں دھنستی ہی چلی جا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مولوی صاحب بولے، ماجد مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہو چکی ہے، میں تو آج یہاں سوالی بن کر آیا تھا، میں چاہتا تھا کہ بانو کو اپنے وقار کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے چلوں، میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ اب جب آپ نے مجھے یہ بات بتا دی ہے تو میری یہی درخواست ہے کہ اس بات کو جس قدر ممکن ہو سکے خفیہ رکھا جائے، میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگے، جب ایک دفعہ شادی ہو جائے گی تب بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں بولی، مولوی صاحب میں آپ کی نیکی کے جذبے کی قدر کرتی ہوں، مگر میری بیٹی پاگل ہے، جبکہ وقار تو ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ شہر سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے گیا ہے، وہ میری بیٹی کو کیسے تسلیم کرے گا؟ اس کی تو زندگی رول کر رہ جائے گی۔ مولوی صاحب کے چہرے پر بے بسی ابھر آئی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹی مجھے خالی ہاتھ واپس مت بھیجنا، میں بانو کا رشتہ لینے آیا ہوں، مجھے رشتہ دے دو۔ تب میری ساس بانو کو کمرے سے باہر لے آئی اور مولوی صاحب کے سامنے کھڑا کر کے بولی، آج سے یہ آپ کی ہوئی، بے شک اب اس کا نکاح پڑھوا کر اسے ساتھ ہی لے جائے۔ بانو کی نظر جیسے ہی مولوی صاحب پر پڑی وہ بے تحاشا گھبرا گئی، وہ میرے سینے سے لگ کر بلکنے لگی اور بولی، امی مجھے بچا لو۔ مولوی صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، اس لیے جلدی سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ بانو کا یہ رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میری ساس ماجد سے کہنے لگی، بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ مولوی صاحب کو ہاں کہہ دو، مجھے یہ بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے ماجد؟ ماجد بولا، امی میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، میں تو یہ سوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ کہاں مولوی صاحب کا بیٹا اور کہاں میری بیٹی، یہ جوڑ نہیں بنتا۔ پھر مولوی صاحب کو ایسی کیا سوجی کہ وہ بانو کا رشتہ لینے آ گئے؟ میری ساس بولی، بیٹا یہ خدا ترسی ہے، مولوی صاحب بہت ہی نیک اور اللہ والے لوگ ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں،
جبھی تو وہ ہماری بانو کو بہو بنا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ میری بات مانو تو ہاں کہہ دو۔ ماجد نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں بولی ماجد مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میری ساس مجھے غصے سے دیکھ کر بولی جب تیری بیٹی پر اتنی بڑی قیامت گزر رہی تھی تب تمہیں عجیب محسوس نہیں ہوا تھا کیا؟ میں نے بانو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ میں بولی بانو مجھے بتاؤ تم مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر ڈر کیوں گئی تھی؟ بانو رونے لگی اور بولی امی مجھے بچاؤ۔ میری بچی اپنی بات ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں سکتی تھی، اس سے میں ہی چپ کر گئی، مگر بانو کے اس رویے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد مولوی صاحب ہمارے گھر نہیں آئے۔ وہ باہر ہی باہر سے ماجد کے ساتھ ملتے رہے اور اسے اس رشتے کے لیے مجبور کرتے رہے۔ ماجد نے اس بارے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک دن میرا شوہر گھر آیا تو مجھ سے بولا نذیرہ بانو کو جلدی سے تیار کر دو، اس کی بارات آ رہی ہے۔ میں حیران ہوتی نگاہوں سے ماجد کی جانب دیکھنے لگی اور بولی کس کی بارات اور کیسی بارات؟ ماجد بولا مولوی صاحب کے بیٹے وقار کی بارات ہماری بانو کے لیے آ رہی ہے۔ میں حیرت سے بولی ماجد تم نے مجھ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا؟ تب ماجد بولا میں نے امی سے پوچھ لیا تھا، انہیں اس رشتے سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، اس لیے میں نے سارے معاملات طے کر دیے تھے۔ میں بولی ماجد بانو کی ماں میں ہوں یا آپ کی امی؟ ماجد کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے نفرت انگیز آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ وہ بولا تم بانو کی ماں کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہو، بچپن سے لے کر اب تک میری ماں نے اسے پالا تھا، ایک دن تمہارے آسرے پر اسے چھوڑ کر گئی تھی تو تم اس کا خیال نہیں رکھ سکی، اس لیے بانو کی زندگی کا ہر فیصلہ میں اور میری ماں ہی کریں گے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ بارات آئی تو بانو کا دلہا وقار شہزادے سے کم نہیں تھا۔ میں خوش تھی، مگر جب بانو کی نظر مولوی صاحب پر پڑی تو وہ تڑپ کر رہ گئی، وہ بہت گھبرا گئی تھی، بچاؤ بچاؤ کہہ رہی تھی۔ میں ماں تھی یہ سب اگنور کیسے کر سکتی تھی بھلا؟ میں نے ماجد کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ میں بولی ماجد تم نے نہیں دیکھا کیا؟ بانو مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے، سہم جاتی ہے، تم یہ سب نظر انداز کیسے کر سکتے ہو؟ ماجد کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ بولا جیسے میں آج تک اور بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتا آیا ہوں یہ بھی کر دوں گا، شادی تو بانو کی یہیں پر ہوگی۔ میں بے بس ہو چکی تھی۔ ایسے میری بانو ڈرتی ہوئی، سہمی ہوئی، روتی ہوئی وقار سے بیاہ کر اس کے گھر چلی گئی۔ میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی، میرے لیے بانو کا غم ہی کافی تھا، اب یہ ماجد کی نفرت میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ماجد گھر سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے الماری سے اپنا فون نکالا اور اپنی آشنا کو فون ملا لیا تھا۔ پچھلے کئی برسوں سے میری اور شاہد کی ٹیلی فون تک دوستی تھی، کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں، مگر میری ساس یہ سب سچ جانتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اس نے ماجد کو میرے خلاف بہت بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس نے بار بار ماجد سے یہ کہا کہ تیری بیوی کے لچھن اچھے نہیں ہیں، وہ بد کردار ہے، مگر ماجد کی بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ اس نے اپنی امی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے میری بیوی کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ ماجد مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے کبھی اپنی والدہ کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ میری ساس اس دھمکی سے ڈر گئی تھی کیونکہ وہ کسی صورت بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے وقتی طور پر یہ بات چھوڑ دی، مگر وہ پھر بھی وقتاً فوقتاً میرے شوہر کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ آج تک میری پکڑ نہیں ہوئی تھی۔ جس دن میری بیٹی کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا اس دن بھی میری بات شاہد کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی دوستی تو کئی سال پرانی تھی، مگر ہم کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے۔ اب وہ ہر وقت ملنے کی ضد کیا کرتا، میری عقل پر بھی تالے پڑ گئے تھے، میں رضامند بھی ہو گئی۔ اس دن اتفاق سے میری ساس دوسرے گاؤں چلی گئی اور شوہر تو روزانہ کی طرح کام پر چلا گیا تھا، اس لیے میں نے شاہد سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھ سے گھر آ کر مل لے۔ میں گھر کی صفائی کرنے لگی اور اسی دوران میری بیٹی گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ میں تو اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کہ شاہد سے یہ کہوں گی وہ کہوں گی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بیٹی کو گھر سے نکلے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی۔ پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں نے اپنا خفیہ موبائل آف کر کے الماری میں رکھ دیا تھا۔ آج میں نے موبائل نکالا اور شاہد کو کال ملا لی۔ میں اسے بات کرنے لگی تھی تبھی ماجد کمرے میں آ گیا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے موبائل اچھل کر اپنے کان سے لگا لیا اور پھر میری ساری دنیا تہس نہس ہو گئی۔ ماجد نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ جس دن میری بانو کی شادی ہوئی تھی اس دن مجھے طلاق ہو گئی۔ میں بے آسرا تھی، کہاں جاتی، زندگی مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، میں رلتی رہی۔ یہ کچھ مہینے میری زندگی کے سب سے خوفناک مہینے تھے۔ مجھے بانو کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں مولوی صاحب کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ بانو بچے کو جنم دے چکی ہے۔ میں نے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو میں سجدے میں گر گئی، جبکہ مولوی صاحب کی چیخیں نکل گئی تھی۔ میرا نام شمائلہ ہے، میں اپنے حسن کے باعث پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ میں ایک لوہار کی بیٹی تھی۔ ان دنوں میں اپنی جوانی کے عروج پر تھی جب ماجد ہمارے گھر سے کچھ برتن خریدنے آیا تھا۔ ہم برتنوں کا بھی کاروبار کرتے تھے۔ وہ بڑا ہی خوبرو جوان تھا۔ ہم دونوں کے نین آپس میں ملے تو دلوں کی سودا بازی ہو گئی۔
ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ ماجد نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر چونکہ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ماجد کے والدین اس رشتے پر رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ ماجد نے 3 سال اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہوئے۔ تو ماجد نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم گھر سے بھاگ چلتے ہیں۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا، مگر کیا کرتی، میں اس کی محبت میں بالکل دیوانی ہو گئی تھی اور ماجد کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ جب اس کے والدین کو علم ہوا تو انہوں نے خوب واویلا کیا، مگر تب کیا ہو سکتا تھا؟ ماجد نے کہہ دیا کہ وہ مجھے کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ ماجد کے والدین مجبور ہو گئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ ماجد نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، شمائلہ، تمہاری زندگی کا اصل امتحان اب سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ میری والدہ بہت سخت ہے۔ ہم نے ان کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے، وہ اس بات کا بدلہ تم سے ضرور لیں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس نے شادی کے پہلے دن ہی مجھ پر زندگی تنگ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے میرے جاتے ہی گھر سے ساری ملازماؤں کو ہٹا دیا تھا۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا، میں تو صفائی کرتے کرتے آدھی رہ گئی تھی۔ پھر کچن کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی تھی۔ میری ساس مجھے ہر وقت کام میں لگائے رکھتی، اور تو اور ماجد کے ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ رات کے وقت میری ساس جان بوجھ کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی اور ماجد کو کہتی کہ میرے ساتھ صحن میں لیٹ جاؤ۔ ایسے میں اور ماجد کئی روز ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاتے تھے۔ پھر ایسے ہوا کہ اللہ نے مجھے امید دی۔ میری ساس کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھ سے اتنی مشقت کرائی کہ حمل ضائع ہو گیا۔ میں تو ٹوٹ کر رہ گئی۔ خیر دوسری دفعہ بھی میری ساس ڈائن بن کر میرے بچے کو کھا گئی۔ پھر تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا۔ میرے 5 حمل ضائع ہو گئے تھے۔ میں تو دکھ اور صدمے سے دیوانی ہو گئی تھی، جبکہ میری ساس نے ماجد سے کہنا شروع کر دیا کہ تیری بیوی بانجھ ہے، یہ تجھے بچہ پیدا کر کے نہیں دے سکتی، اس کو طلاق دے کر یہاں سے چلتا کرو۔ تب ماجد نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میری شادی کو 4 سال گزر گئے اور یہ 4 سال میری ساس نے مجھ پر حرام کر دیے۔ انہی دنوں میں پیٹ سے حاملہ ہو گئی، نہ مجھے پتہ چلا اور نہ ہی میری ساس کو۔ اس طرح میرا حمل بچ گیا۔ جب پیٹ باہر کو آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری ساس میرا کچھ بھی بگاڑ نہ سکی۔ پھر میرے گھر بانو رحمت بن کر آئی تھی۔ وہ بہت ہی صحت مند بچی تھی، ہٹی کٹی تھی۔ میں بہت خوش تھی، مگر میری ساس نے مجھ سے یہ خوشی بھی چھین لی تھی۔ اس نے پیدائش کے دوسرے دن ہی بانو کو میری گود سے چھین لیا، یہ کہہ کر کہ شمائلہ کو بچے پالنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ماجد بہت خوش تھا کہ چلو میری امی بانو سے تو پیار کرتی ہے۔ ماجد کو امید تھی کہ اب میری ساس مجھے بھی قبول کر لے گی۔ میری ساس نے میرا دودھ بھی چھڑوا دیا اور 1 ہفتے کی بانو کو گائے کا دودھ دینے لگی تھی، تاکہ میں دودھ کے بہانے بھی اپنی بیٹی کو چھو نہ سکوں۔ میرے 5 حمل ضائع ہوئے تھے اور اب کہیں جا کر میں ماں بنی تھی۔ میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو گود میں بھر کر پیار کروں، اس کی گال چوموں، اس کو سارا دن چھپ چھپا کر دیکھتی رہتی تھی۔ اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے ملا دے۔ میں نے ماجد سے بھی کہا تھا، وہ ہنس دیا کرتا اور کہتا تھا کہ یہ اولاد تم امی کو دے دو، ہمیں اللہ اور دے دے گا۔ وہ مرد تھا، ایسی بات کر سکتا تھا۔ خیر ایک رات میری بیٹی کے رونے کی آوازیں آتی رہی۔ میں بار بار ساس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ وہ کہنے لگی بس ہلکا سا بخار ہے بچی کو، صبح تک ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر مجھے سکون کہاں آنا تھا۔ ساری رات ساس کے کمرے کے باہر کھڑی رہی۔ صبح بچی کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، اس کو جھٹکے آئے اور وہ ذہنی طور پر معذور ہو گئی۔ میری ساس کہنے لگی کہ اس شمائلہ نے تو پاگل بیٹی کو جنم دیا تھا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ میری بچی بالکل ٹھیک تھی۔ شادی کے 6 سال بعد ہی مجھ میں اور ماجد میں دوری آ گئی تھی۔ میری بیٹی دیوانی ہو گئی۔ ساس بات بے بات ہاتھ اٹھاتی۔ زندگی بہت تنگ ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ چودھری کا بیٹا شاہد ہمارے گھر آیا تھا۔ کہنے لگا، آیا تو تمہارے شوہر کے پاس تھا، مگر میں نے سن رکھا ہے کہ تمہاری ساس تم پر بہت ظلم کرتی ہے۔ میں نے فوراً سے سارا قصہ شاہد کو بتا دیا۔ اس نے اپنا موبائل نمبر مجھے دے دیا اور بولا، پھر ساس نے اگر تشدد کیا تو مجھے بتانا۔ میں نے سوچا چودھری کا بیٹا ہے، شاید میری کچھ مدد کرے گا، اس لیے میں جب بھی ساس سے مار کھاتی شاہد کو فون کر کے ضرور بتاتی۔ اس نے میری مدد تو نہیں کی، مگر اس سے بات کر کے دل کو سکون مل جاتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ شاہد تو میرے حسن سے متاثر تھا، اس لیے اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا اور ایسے ہی دونوں کی دوستی ہو گئی۔ میں نے گھر کے حالات سے تنگ آ کر شاہد میں سکون ڈھونڈنا شروع کر دیا اور پھر اس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی۔ میں نے بانو کی گود میں پکڑے بچے کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ تو ہو بہو شاہد جیسا تھا۔ میں فوراً سجدے میں گر گئی، کیونکہ بانو کے مجرم کا سراغ مل گیا تھا۔ میں بانو کا ہاتھ پکڑ کر اسے چودھری کی حویلی میں لے گئی۔ وہاں بانو نے اپنے مجرم کو پہچان لیا تھا۔ شاہد نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ کہنے لگا، گیا تو میں شمائلہ کے لیے تھا، مگر اس کی جوان بیٹی کو دیکھ کر ایمان ڈگمگا گیا۔ یعنی میری بیٹی پر جو مصیبت آئی تھی وہ اس کی بد کردار ماں کی وجہ سے آئی تھی۔ مجھے خود سے بے انتہا نفرت ہو گئی۔ خیر چونکہ بانو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہم نے وہ بچہ چودھری کو ہی دے دیا۔ مولوی صاحب پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے، کیونکہ وہ کہنے لگے جب چودھری کا بیٹا شاہد بانو کو کھیتوں کی طرف لے جا رہا تھا تب انہوں نے بانو کو دیکھ لیا تھا۔ بانو نے بچاؤ بچاؤ بھی کہا تھا، وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے پائے کیونکہ جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔
اسی وہ مسجد چلے گئے۔ بعد میں جب ان کو اس گھٹنا کا پتہ چلا تو وہ بہت پشیمان ہوئے تھے، اس لیے اپنے بیٹے کی شادی بانو سے کر دی۔ بانو بھی شاید مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر بچاؤ بچاؤ اسی لیے کہتی تھی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے ان سے بھی مدد مانگی تھی۔ خیر سارا معاملہ سلجھ گیا تھا۔ وقار بانو کو علاج کی خاطر شہر لے گیا، جبکہ میری ساس کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر پر پڑی اپنی موت کی دعا کرتی رہتی۔ میں اپنی زندگی شہر کے ایک دارالامان میں بسر کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی کہانی آپ کو سنا دی ہے، اب آپ ہی بتائیں آپ کو مجھ سے ہمدردی ہوگی یا نفرت؟ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔